حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مے کا دوسرا اتوار، مے کے سیکنڈ سنڈے، اس دن کو ہمارے انڈیا کے اندر مدرس ڈے، یوم مادر، انیر دنم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پورے ورلڈ میں ہے، تاریخوں کی تبدیلی کے ساتھ بھی ہے، تو بہت زیادہ ورلڈ کے اعتبار سے مدرس ڈے اسی دن کو منایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی شاعر نے کہا، بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے؟ ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات اصل ہے اسلام کا نظریہ بھی، کہ ماں کے لیے تو ماں کا حق تو اسلام نے روز روز کا بتایا ہے، اس کے لیے کیا ایک دن متعین کر کے حق ادا ہو سکتا ہے؟ ہم نے بچپن میں یہ سنا ہے، محض تخیلاتی کہانی ہی ہے، یہ حقیقت تو نہیں۔ ایک لڑکا نے بہت زیادہ ایک لڑکی سے پیار کیا، بہت زیادہ۔ اس قدر زیادہ پیار کو دیکھ کے لڑکی ایک دن مستی سے پوچھنے لگی کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ لڑکے نے کہا، کیا نہیں کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے پوچھا، کیا تو میرے لیے اپنی ماں کا دل کاٹ کے لا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، میں ضرور لاؤں گا۔ دوڑتے دوڑتے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جو ہی دروازہ ماں نے کھولا تو فوراً چھرا گھونپ دیا اور دل کاٹ کے وہاں سے دل کو، جو جگر کو، ہارٹ ہے، اس کو لے لیا، لے کے محبوبہ کی طرف، اپنی محبوبہ لور کی طرف دوڑتے ہوئے آیا۔ راستے میں پیر میں ٹھوکر لگی، نیچے گرا، دل بھی نکل کے، ہاتھوں میں جو تھا وہ بھی نکل کے گرا۔ وہاں سے آواز آتی ہے، بیٹے دیکھ کے چلنا، کہیں مار تو نہیں لگ گیا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں یہ ہے۔ مجموعی طور پر آج کل جو ہے نا، ہم غلامانہ ذہن کے مالک ہو گئے ہیں، غلام، بالکل غلام، بولے تو کوئی ہم مانیں گے نہیں، ہم غلام ہو گئے ہیں۔ اوپر سے جو بھی آرڈر آتا ہے، بالکل غیر محسوس طریقے پہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، چلڈرنز ڈے، ہر چیز کے ہم بھی عادی ہو گئے ہیں۔ برتھ ڈے سے شروع ہوا یہ غلیظ سلسلہ، سب جگہ چل رہا ہے یہ۔ یورپین کلچر نے رشتوں کی عظمت کو پامال کر دیا، انسانوں میں اتنی دوریاں پیدا کر دی، اتنی دوریاں پیدا کر دی کہ ماں اور اولاد میں بڑی دوری ہو گئی، اتنی دوری ہو گئی۔ حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھیں، یورپین کلچر کے اندر مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات، رشتوں کے بے شمار مواقع فراہم کیے گئے، اسکول سے لے کے، بچپن سے لے کے کالج، یونیورسٹی، جاب کرنے کی جگہ، دکان، کسٹمر بننے یا خریدار بننے، بیچنے، ہر جگہ ناجائز طریقے سے مرد اور عورت کا ملاپ ہو، تعلقات ہو، اس کا تو بہت موقع فراہم کر دیا یورپین کلچر نے۔ اب ہوا کیا، اولاد اور ماں باپ میں اتنی دوری ہو گئی کہ سال بھر میں کم از کم ایک دن بھی ان کا حق ادا کرنے کے لیے مل جائے، یہی غنیمت سمجھا گیا۔ تو اسی کے لیے ایک دن ماں کے دن کے طور پر منانا طے کیا گیا۔ 1870 پر دو، یا 1907 کے بعد دو واقعات ہیں، ان کی وجہ سے امریکہ کے ایک بڑے پریزیڈنٹ نے اس حکم کو جاری کیا تھا، اپنے ماں کے انتقال کے دن غالباً، یا اس طرح سے دوسرے واقعات ہیں، مدرس ڈے شروع ہوا۔ مگر مسلم قوم کو تو روزانہ مدرس ڈے منانے کا حکم دیا گیا۔ وہ کیوں اس کی اندھی تقلید میں چلنے لگے کہ سال میں ایک دن مدرس ڈے؟ کیا اس سے پہلے ماں موجود ہی نہیں تھی؟ جس دن یہ طے کیا گیا کہ بھائی آئندہ سے مدرس ڈے منایا جائے گا، کیا اس سے پہلے مدرس نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے ماں نہیں تھی؟ ماں کا حق نہیں تھا؟ انسان ساری زندگی، مرد ہو یا عورت، جنت پانے میں لگاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے لگے، جو اپنی بستی سے چلے آئے تھے اپنی ماں کو اپنے کندھے میں اٹھا کے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، بعض کہتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ واقعہ ہے۔ جیسا بھی ہو، معتبر بات ہے کہ سوال یہ کیا گیا کہ اپنی بستی سے اپنی ماں کو ٹوکری میں رکھ کے، کندھے میں رکھ کے، سر میں رکھ کے لے آیا ہوں۔ ماں استنجا کرتی ہے، چھوٹا بڑا استنجا کرتی ہے، پورا جسم میرا پھیل جاتا ہے، گندگی سب سنبھالتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، ماں کو نہلاتا دھلاتا ہوں، پوچھتا ہوں، میں اپنے جسم کو پاک کر لیتا ہوں۔ ایسے آ کے حج اور عمرہ کیا۔ اب سوال کیا گیا، اس نوجوان نے سوال کیا کہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا جو مجھ پر تھا؟ تو جواب دیا گیا کہ دیکھو، تم پر جو ماں کا ایک رات کا جو حق ہے نا، یعنی
رات میں تم پیشاب کر دیتے تو تمہارے وہ بستر جو گیلا ہو گیا اس جگہ کو تمہاری ماں خود اپنے لیے رکھ لیتی اور تم کو خشک جگہ میں سوکھے جگہ میں سلاتی. سردی کی رات ہوتی, تمہارے پیشاب کے گیلے میں رات بھر وہ اس ٹھنڈک میں صبر کرتے ہوئے تھرتھراتے سردی کے اندر وہ سو رہی ہوتی نا, اس وقت جو اس نے قربانی دی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. یہی ہے اصل حالت. کل یہ مدرس ڈے اگر کل ہی ڈال دیا جاتا یہ تو ہو سکتا مجھ پر بھی سوال ہو جائے کہ حضرت آپ کچھ مدرس ڈے میں یہ پیغام ڈال رہے نا, آپ بھی مناتے ہیں کیا. اصل میں دیکھ رہا تھا کل صبح سے انفرادی طور پر بھی گروپوں میں بھی بہت سارے لوگ اپنے اسٹیٹس کے اندر بھی رکھے بول کے مجھے پیغام ملا کہ ایسا زیادہ مدرس ڈے مدرس ڈے مدرس ڈے. ڈر لگنے لگا تھا مجھے کہ کیا بھائی ایسا میسیج رکھ رہے ہیں پورے مسلمان, یہ کیا بھی اسلامی تہذیب بول کے سمجھ گئے کیا, یہ اسلام کی چیز عبادت کی چیز ایسا مدرس ڈے مبارکبادی دینے میں ثواب ملتا بول کے سمجھ کے کر رہے ہیں کیا بول کے ڈر تک ہونے لگا ہے. ایک دن سے اس ماں کا کیا حق ادا ہوگا. 1400 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کا حق بتایا ہے. جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا. دوسری مرتبہ سوال تب بھی یہی جواب, تیسری مرتبہ سوال تب بھی یہی جواب, چوتھی مرتبہ میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہارے باپ کا حق ہے تم پر. آج کیا کہوں, آج دیکھیں بس اسٹینڈوں میں, سڑکوں میں, فٹ پاتھ میں, اسٹیشنوں میں بھیک مانگتی ہوئی ہماری ماں کی عمر کی عورتیں, کئی ساری عورتیں, سینکڑوں عورتیں ہر سٹی اور ہر بستی میں, ہر گلی میں, ہر جگہ فقیروں کی جگہ میں وہ دکھائی دیتی ہیں. وہ بھی تو کسی بیٹے کو جنی ہوگی, کسی بیٹی کو جنی ہوگی. وہ مدرس ڈے میں اپنے مادر کا خیال کیا رکھتے ہیں جن کے بیٹوں نے ہی ان کو ان کے گھروں سے بھگا دیا ہے. ارے جب تک ماں کے لیے دعا کرتے ہوئے ہو, ان کا خیال کرتے رہو گے, خیال رکھو گے, جبھی تک تمہاری روزی میں برکت ہوگی. یہی تو اسلام کی تعلیم ہے. ماں وہ ہستی ہے کہ ہمیشہ بچوں کو بچپن سے کہتی ہے کہ بیٹا بچائے بغیر کھانا. اگر کھانا کھاتے کھاتے بچہ کہنے لگے کہ نہیں ماں بس ہے, تو ایسے اس کو سمجھاتی کہ نہیں آخری نوالے میں ہی طاقت ہے, کھا لے بیٹا کھا لے بیٹا. مکمل کھانے رکھنے والی بچوں کو ماں ہے, جبکہ روزانہ گھر میں صرف بچا ہوا کھانے والی وہ بھی ماں ہے. ایک جان کو زمین میں لانے کے لیے, تم کو اور مجھ کو زمین میں وجود لانے کے لیے, پیدا کرنے کے لیے جو ہمت اور بہادری اپنی سانس روکتی ہے نا, وہ جان جانے کے وقت ہونے کی کیفیت ہے. اتنی بڑی قربانی دے کے ماں اولاد کو جنم دیتی ہے. یہ صرف اور صرف ماں کی ہمت اور بہادری ہے, کسی اور کے اندر یہ نہیں ہو سکتی ہے. خاندان کے لیے آپ دیکھیں آئے دن روزانہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی قربانیاں, ہر طرح کی محنتیں خرچ کرنے میں ماں کی کوئی مثال نہیں ہے. اس چیز میں ماں بے نظیر ہے. اس دنیا میں ماں نے تمہارے اور میرے چہرے کو دیکھنے سے پہلے, آواز سننے سے پہلے, عادتوں کو جاننے سے پہلے, اس سے پہلے سے وہ پیار کرنے والی, پیار دینے والی صرف اور صرف یہ ماں ہی تو ہے. دن بھر کی محنت کے بعد انسان گھر آتا ہے تو بھائی نے پوچھا کیا کمایا, بیوی نے پوچھا کیا بچایا, بچوں نے پوچھا کیا لایا, صرف ماں نے پوچھا دن میں کچھ کھایا. یہ ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار جو کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ ہے حقیقت ماں کی. یور مام از یور ہیرو, یور کمفرٹر, یور ایڈوائزر, یور رول ماڈل, ایوری تھنگ. تو ماں کا حق ادا کرنا جو اسلام کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ جا بجا اپنے حق کو بولتے ہوئے ساتھ میں ملا کر اگر کسی کا حق اللہ نے بتایا تو یہی ماں باپ ہیں. ماں باپ کے سامنے بچ جانے, ماں باپ کے سامنے نرم ہو جانے, اپنے پروں کو اکڑتا ہوا اپنا کندھا نہیں بلکہ جھکا دینے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.